السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی دو بھائی اور ایک قبرستان کے فقیر کی ہے۔ عرب میں ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں ایک عجیب سا مسئلہ فیصلے کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جو 100 دینار کی تھیلی رکھی ہے وہ اس کی ہے، جبکہ دوسری طرف ایران سے دو بھائی آئے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار کی تھیلی ان کی ہے اور یہ 100 دینار ان کے ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ محنت سے گوشت بیچ کر کمائے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت ہی بااصول اور انصاف پسند تھا۔ بادشاہ نے پہلے دونوں کی پوری بات سنی تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ فقیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ خود ہی سوچیں کہ میں اندھا ہوں، میں کیسے ان دو صحت مند نوجوانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ 100 دینار میرے ہیں جنہیں یہ اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے مجھے ان کے شر سے بچائیے اور میرے حق میں فیصلہ کریے۔ یہ سن کر ایک بھائی بولا کہ نہیں حضور، ایسا نہیں ہے، یہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے، اپنی معذوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم دونوں میں بہت زیادہ پیار ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ہمارا کپڑے کا کام تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا کام اتنا خراب ہوا اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہمیں اپنا کام ختم ہی کرنا پڑا، اور ہم دونوں بھائی اینٹیں اور پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس سے بھی اپنا گزارا کر لیتے، بس جو بھی کماتے اس سے اپنا گزر بسر کر لیتے تھے۔ ہمیں اس حال میں 6 مہینے ہو گئے تو ہمارا صبر ختم ہونے لگا۔ پھر ہمارے ایک رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم دونوں کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں جا کر کچھ اور کام کرو، ہو سکتا ہے کہ شہر بدلنے سے تم لوگوں کا نصیب بھی بدل جائے۔ تو ہمیں کچھ سمجھ بھی آیا۔ ہماری کچھ زمینیں تھیں تو ہم نے بس ان زمینوں کو بیچ دیا اور کچھ رقم اپنے ساتھ لی اور کچھ رقم اپنے گھر والوں کو دے دی کہ ہمارے واپس آنے تک اپنا گزارا کر لیں، اور ہم عرب شہر آ گئے۔ یہاں آ کر ہم نے سنا کہ ایک بہت ہی اچھا اور رحم دل بادشاہ ہے، اور یہ کہ اس کی سرپرستی میں ملک کا نظام بہت اچھا چلتا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر قصاب کا کام شروع کر دیا اور گوشت بیچنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی برکت ڈالی اور ہم نے بہت رقم جمع کر لی، اور چند ہی دن میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں بھائیوں نے بہت محنت کر کے ایک اچھی خاصی رقم جمع کر لی اور سوچا کہ کیوں نہ اب اپنے گھر چلتے ہیں، جو رقم ہم جمع کر چکے ہیں وہ انہیں دے آتے ہیں اور ان سے مل بھی لیں گے۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان لیا اور یہ 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈال کر ساتھ لیے اور اپنے گھر کے لیے چل دیے۔ ہمارا گزر ایک بہت بڑے قبرستان سے ہوا تو ہم وہاں کھڑے ہو کر اپنی سواری کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک فقیر کی تھی۔ وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ غریب کے ہاتھ پر ایک سکہ ہی رکھنے والا، میں تو بس ایک سکہ ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے رے میری قسمت، جب میں صحت مند تھا تو کیسی رہل پہل تھی، پیسے آتے تھے، میں اندھا ہو گیا اور بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ ہم فقیر کی یہ صدا سن کر اس کے پاس آ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم یہ کیسی فریاد کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں تو اندھا ہوں، سکہ دیکھنے سے قاصر ہوں، لیکن اپنے ہاتھ پر سکے کو محسوس کرنے سے بھی ترس گیا ہوں۔ یہ سن کر میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے کہا،
کہ تم ایک کی بات کرتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پر پورے 100 دینار رکھتا ہوں، تم سارے سکے اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کر لو۔ اور یہ بول کر اس نے پوری تھیلی اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس فقیر نے اس تھیلی کو کھول کر سکوں کو ہاتھ میں لینا شروع کیا، اور اتنے میں ہماری سواری آ گئی۔ تو ہم نے اس فقیر سے اپنے دینار سے بھری تھیلی مانگی، تو اس فقیر نے کہا کہ کون سے دینار، کون سی تھیلی، یہ میرے ہیں، تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تمہیں ایک اندھے کو لوٹ کر شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہتے ہی اس نے اتنا شور مچایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ہمیں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور یہ دینار ہماری سخت محنت کی کمائی کے ہیں، یہ ہمارے گھر والوں کی امید ہیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریے۔ دونوں کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے بادشاہ خاموش ہوا، اور پھر حکم دیا کہ دربار میں ایک بڑی سی کڑھائی میں پانی ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک کڑھائی میں پانی ڈال کر اسے خوب گرم کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی کھولنے لگا۔ دربار میں سبھی لوگ موجود تھے۔ بادشاہ نے دینار سے بھری ہوئی تھیلی اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ کچھ دیر بادشاہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگا، اور پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ دینار دونوں بھائیوں کے ہیں، ان کے حوالے کیے جائیں، اور فقیر کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے اسے قید خانے میں قید کیا جائے۔ یہ سن کر دونوں بھائی بہت خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ آئندہ اپنی کوئی بھی چیز اس کے حوالے نہیں کرنا جس کو تم جانتے پہچانتے نہیں ہو۔ وہاں موجود ہر شخص بہت حیران تھا کہ بادشاہ اس نتیجے پر آخر کیسے پہنچا اور فیصلہ کر دیا۔ آخر ایک وزیر نے یہ سوال بادشاہ سے کر ہی لیا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جب وہ دینار کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے تو اگر وہ دونوں بھائیوں کے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے گوشت بیچ کر یہ دینار جمع کیے ہیں، تو یہ وہی سکے ہوں گے جو ان کے گراہکوں نے انہیں گوشت لے کر دیے ہوں گے، اور انہوں نے اسی ہاتھوں سے وہ لے کر رکھے ہوں گے۔ تو جب میں نے وہ سکے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے تو کچھ ہی دیر میں پانی کی اوپری سطح پر چکنائی دیکھ لی، جو کہ گوشت والے ہاتھوں کی وجہ سے ان پر لگی تھی، اور اب وہ گرم ہونے سے پگھل کر اوپر آ گئی۔ تو بس مجھے اس طرح پتہ چلا کہ یہ وہ سکے ہیں جو ان دونوں بھائیوں نے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس طرح بادشاہ نے انصاف کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ تو دوستوں، جھوٹ کتنا ہی طاقتور اور بڑا ہو، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔